رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا دو پڑھی تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. کہ ہمارا ان مجالس کا مقصد جناب سیدہ کی اس تحریک تک پہنچنا ہے, شہزادی کے اس انقلاب تک پہنچنا ہے جس کی بانی رسول کی بیٹی ہے, اور وہ شہزادی اس تحریک کی بانی ہے جس کی وجہ سے آج تک اسلام زندہ ہے. اسلام زندہ ہے تو وہ سبب فاطمہ ہے. یہ لفظ میں نے خطابت میں نہیں کہا, یہ لفظ یقیناً اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے, کیونکہ اسلام محفوظ ہے تو زہرا کی وجہ سے, اس لیے کہ اسلام کا محسن جو ہے اس کی پہچان کا نام فاطمہ ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ایک تحریک لے کے اٹھی. شہزادی نے اس دور کی رسول اللہ کے بعد اس دور کی حاکمیت کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے شہزادی نے اس تحریک کا آغاز کیا. یہ اس شہزادی کی آغاز کردہ تحریک تھی جس کی وجہ سے آج تک حق باطل سے خوف زدہ نہیں ہو رہا. یہ جو آج لہجوں میں جرت ہے, یہ آج ساری جتنی بھی شیعت ہے, یا میں یہ کہوں کہ آج اسلام میں جو جرت ہے, اسلام کی رگوں میں جو طاقت ہے, اس کے پیچھے وہ جناب سیدہ کا نسب العین شامل ہے. میری یہ مجالس صرف ایک مسئلہ کسی ایک فرقے تک نہیں, بلکہ تمام مکاتب فکر جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہماری محبتوں کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے. بعد از رسول جسے رسول منوائے اسے ہم مانیں گے, جس سے رسول بچنے کا کہے اس سے ہم بچیں گے. کل کی جو مجلس گزر گئی اس میں میرے صاحبان, اگر آپ جو کل حاضر تھے, میں نے آپ کے سامنے اسلام کا ایک وہ واقعہ جو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس پہ اسلام کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مؤرخین واقعات لکھتے ہیں, نتائج بدلتے ہیں. دیکھیں اخبار جو ہوتی ہے, جو نیوز پیپر ہوتا ہے, اس کا مذہب نہیں ہوتا. تاریخ کی جو حقیقت ہے وہ ایک اخبار کی ہے. مورخ ہم تک تاریخ پہنچا دیتا ہے. جو آج ہو رہا ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے, اسے بھی کل آنے والے پڑھیں گے. مورخین نے ہم تک واقعات پہنچائے ہیں لیکن نتائج کو بدلا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک متنازع ترین واقعہ پڑھا کہ رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا تھا. جب رسول کہہ رہے تھے اور رسول اس پہ تائید بھی کر رہے تھے, رسول اس حکم کی تعمیل پہ زور بھی دے رہے تھے, لیکن کیا وجوہات بنی کہ کچھ احباب نے, کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. اور پھر اس سے بڑا ستم یہ ہے کہ جنہوں نے حکم نہیں ماننا تھا وہی بعد میں اسلام کے وارث بنے. وہ کہ عام لوگ نہیں تھے, انہیں بعد میں مسند دی گئی, انہیں اعلیٰ عہدے دیے گئے اور انہیں نوازا گیا. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے, اہل علم تشریف فرمائیں, آج کی مجلس شروع ہو گئی. قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں وصیت کرے. یہ حکم ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں وصیت کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے ورثہ میں انتشار نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. یہ حکم قرآن نے مخصوصی نہیں دیا, عمومی دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ جن کے پاس زمین ہے وہ وصیت کرو, جن کے پاس وراثت ہے وہ وصیت کرو. ہر ایک سے کہا ہے کہ تم وصیت کرو. یہ حکم اسلام کا حکم ہے کہ وصیت کرو. وصیت کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے, توجہ رکھیے گا. اور جس کو وصیت کی جائے اسے فقہ اور شریعت میں وصی کہتے ہیں. تقریر شروع ہو چکی صاحبان, گفتگو شروع ہو چکی آج کی. وصیت جس کو کی جائے اسے شرعی زبان میں وصی کہتے ہیں. اور اللہ کا حکم ہے کہ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وصیت کرے.
یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا وسیع منتخب کرے. جو قریب بیٹھو یہ تھوڑی زحمت فرما دینا. خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک، بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف لے، خدا چاہتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں وصیت کرے اور اپنا وسیع منتخب کرے. جس کو وصیت کی جائے اسے وسیع منتخب کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مسلمان سے چاہے کہ وہ اپنی زندگی میں وسیع منتخب کرے، اور جو اپنے اشاروں سے اسلام پھیلائے، جس کے لہجے کا نام قرآن ہو، اسے خدا وسیع منتخب کرنے کا حکم نہ دے. آج ہم نے تاریخ کے ایک دوسرے موضوع کی جانب جانا ہے، اور آج مجھے آپ کے سامنے 3 حدیثیں پڑھنی ہیں. یہ تینوں کی تینوں حدیثیں مسلمانوں کے نزدیک مستند بھی ہیں، صحیح اسناد کے ساتھ ہیں، ان میں مسلمانوں میں کوئی جھگڑا نہیں. 3 حدیثیں پڑھوں گا جی. پہلی ہے حدیث کرتاس، دوسری ہے حدیث حوض، تیسری ہے حدیث ثقلین. اور اگلا لطف یہ ہے کہ تینوں حدیثوں کا تعلق کہیں نہ کہیں فاطمہ کے ساتھ. یہ 3 مختلف احادیث ہیں جن میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس میں یہ پہلی حدیث ہے حدیث کرتاس، اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں، صحیح بخاری، اس میں 7 مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ، کیونکہ طوالت کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل متن نہ پڑھ سکوں گا، جو بعد میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے. 7 جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نقل کیا. یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی، اسے مسلم نے لکھا، اسے ترمذی نے لکھا. بعد میں بخاری کی شرح لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا. اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے. یہ حدیث مستند ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں. 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے، لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے. یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے. رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہیں. عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے. اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن. بخاری کہتا ہے، صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہہ کے وہ روتے، اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے. جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے، اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ. سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں. جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود. 7 مقامات میں صحیح بخاری میں، مسلم نے، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں
تاکہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا. اختلاف یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو. ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے، حجر رسول اللہ. انہیں تو ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بالکل بخاری کا وہی متن پڑھنا شروع کر دوں گا. جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا قوموا انی، اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے اس حال میں رہنے دو، میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو. یہ کہہ کے نبی نے ان کو حجرے سے نکال دیا. اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی. پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت. دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا. سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے. 2 وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے. لیکن بخاری نے 7 مقامات پہ لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی. یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس. اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے، انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا. یہ ہے سب سے پہلی حدیث. اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں. انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں. اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا، انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی. تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں. تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا. یہ پہلی طویل ہے. جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی.
دوسری تعویل بیان کی. انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے, ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے. یہ ہے دوسری تعویل. آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف. تیسرا بہانہ کیا کیا ان کا؟ تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ, اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے. انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی, تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا. یہ ہے تعویلیں, یہ ہے بہانے. میری آواز صرف حسینیت تک نہیں, دنیا میں پھیلے گی. آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک. تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے, صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے, ایک ذات کو بچانے کے لیے, اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو. حقیقت کا سامنا کرو, حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو. اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئیں اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک, اس نے یہی طویلیں پیش کی. یہی وجہ تھی, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں. پہلی طویل, تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا. جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا, رسول امتحاناً کہہ رہے تھے. رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے. تو جب رسول نے امتحان لیا, صحابہ کرام کامیاب ہو گئے, رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ, میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے. نبی نے کہہ دیا قوموا عنی, نکل جاؤ میرے حجرے سے. رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں, امتحان صحابہ کا ہو رہا تھا. اب اس حدیث کو, اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے, تو میں سب کو سن رہا تھا رائزہ. تو مجھے ایک یوٹیوبر سکالر ہے مرزا محمد علی, اس نے اپنے اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے. اس میں بہت اچھی بات کی مولانا محمد اسحاق نے بھی. انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی. مان لے, غلطی مان لے, جان چھڑوائیں. بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو, اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو کہ رسول امتحان لے رہے تھے. اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں, رسول نے کیا کہا, اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا, میں نتیجہ دینے لگا ہوں, میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا, شرط لگا دی تھی, مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس 2 گلیاں ہیں, اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا, اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے.
لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا، نہیں میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو، میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے۔ جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے، ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں۔ وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے، قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے۔ وہ گمراہ ہوئے انکار کی وجہ سے۔ اب جو گمراہ ہوگا، نہ ہم سے نبی نے مانگا، قیامت والے دن اللہ کسی گمراہ کو جہنم میں پھینکے گا تو وہ کہہ دے گا میرے اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، کاش میرے تک وہ تحریر آ جاتی۔ اللہ کہے گا تجھ تک تحریر آئی نہیں تو پھر اسے مانا کیوں تھا جس نے تحریر کا انکار کیا تھا۔ امت گمراہ، اگلا جملہ کہوں جی، جملہ کہوں اگر ذہن تیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی۔ بول سکو جو بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے۔ اس کا مطلب ہے کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا۔ رسول کہہ رہا ہے لن تضلوا بعدہ، نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد۔ جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے۔ اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے، اسی نے کہا تھا جنت ہے، اسی نے کہا تھا جہنم ہے۔ پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا۔ لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی، ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں۔ اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟ اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہ گار ہو جائیں۔ اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی، وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے صحابی پہ وحی نہیں ہوتی، صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی؟ پھر تیسری طویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی۔ آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول
اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں، 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے، میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ، اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں، میں نے تیسری بھی پڑھ دی، یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی۔ میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی، رکوع میں رویا بھی بڑا تھا، انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی۔ اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ۔ جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم، تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے؟ اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے، انہوں نے یہ طویلیں بیان کی، جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی، میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا۔ اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں۔ اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم، تو علی دے دیتے، علی دے دیتے۔ اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اچھا چلے آئیں، کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کسان نہیں بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے، ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے، چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا، یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے۔ رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے، یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے، کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا، علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا، اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا، تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت، اللہم صلی علی محمد۔ جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا، تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا، جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا، تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے،
اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں، آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟ اب نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ تو یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ کہہ گیا، کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا۔